یہ وہ ابھی تو میں نے وہ سسٹم آپ کو بتانا چاہا جو امام قائم کر کے گئے، جس کا مذاق اڑانا ہم اور آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہی تو لوگ کہتے ہیں نا، کیا ہمارے مجتہدین کرتے رہتے ہیں، وضو غسل نجاست طہارت خون اور یہ پسینہ انہی میں لگے رہتے ہیں. زائرین زیارت کے لیے آ رہے ہیں، بڑا مجمع، اور جو طریقہ ہے کہ ایک لائن سے لوگ آتے ہیں، ان کو ہاتھ ملاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. بہت سارے ہیں. ان کی نگاہ ایک نوجوان پہ پڑ گئی، وہ اس لائن میں کھڑا. آخر اس کو عربی اور اردو میں تو کہتے ہیں فراست، انگلش میں اس کے لیے بہت مشکل لفظ ہے جو میرے لیے ناممکن تھا یاد کر کے آپ تک پہنچانا. فراست، وٹ، ویژن نہیں، وٹ یعنی کسی کو دیکھ کے فوراً اندازہ کر لینا کہ یہ اس کے دل میں کیا. فیس ریڈنگ نہیں، ایک الگ چیز ہے. اس میں نگاہ پڑ گئی. اب جو یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں آغا عبدالہادی شیرازی، جو 61 کے مرجع، جو نابینا ہو گئے تھے، جن کا واقعہ میں نے پہلی محرم کو بلکہ چاند رات کو پڑھا، وہ یہ واقعہ کوٹ کر رہے ہیں کہ زائرین آ رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، لیکن ان کی آغا بزرگ شیرازی کی، وہ تمباکو والے مارے، ان کی نگاہ اسی نوجوان پہ پڑی لگی ہوئی. لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، لائن بڑھتی جا رہی ہے، وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ نوجوان کا ٹرن آ گیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا. جیسے ہی بوسہ دے کے کھڑا ہوا، انہوں نے روک لیا، پوری لائن رک گئی، روک لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں آج تک نہیں دیکھا. اب یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب نئے ہیں، سب زائر ہیں، زیارت کے لیے آئے، کوئی انڈیا سے، کوئی پاکستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی ایران سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. اس کو روک کے کہا میں نے تمہیں نہیں دیکھا. کہا کہ میں ایک دینی طالب علم ہوں، حوزے میں ایڈمیشن کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ سے درس لینا. ہمارا مرجع درس دیتا ہے باقاعدہ، یعنی وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا. تو میں اپنا شہر چھوڑ کے آیا ہوں اور آپ کے پاس بیٹھوں گا اور آپ سے علم حاصل کروں گا. جدھر آپ کے ذہن جا رہے ہیں یہ وہ واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے. کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے ایک شیعہ شہر کا نام لیا، مثلا کہا میں کربلا والا ہوں، کربلا سے آیا ہوں، کیونکہ آپ یہاں پر ہیں، آپ کی کلاس یہاں ہوتی تو میں یہاں آیا ہوں. انہوں نے کہا ایک کام کرو، تم فوراً اپنے شہر کربلا واپس چلے جاؤ. وہ گھبرا گیا، کہا میں پڑھنے کا نہیں، یہاں نہیں پڑھوں. فوراً واپس چلے جاؤ اور یہاں پڑھتے تم تو جو تمہیں اسکالرشپ ملتا وہ میں کربلا میں بھی تمہیں دوں گا، وہاں جا کے پڑھو. اب اتنا بڑا مرجع بات کہہ رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹ تیار تو ہوا. انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا، آغا شیرازی، کہا کہ کربلا جانے والی ٹرین سامرا ٹو کربلا، عراق کا ٹرین سسٹم بھی بہت اچھا رہ چکا اور شاید ابھی بھی اچھا. کہا کہ سامرا جانے والی ٹرین کتنے بجے جاتی ہے؟ اصل اس نے گھڑی دیکھ کے، گھڑی تو نہیں لیکن جو بھی سسٹم ہو، کہا 1 گھنٹے بعد جائے گی. کہا اس نوجوان کے ساتھ چلو، اسٹیشن تک اس کے ساتھ جاؤ، دیکھو اسے اپنے سامنے ٹرین میں سوار کرانا، اور جب ٹرین چلے تب واپس آنا، یہ نہیں کہ ڈبے میں بٹھایا اور آ گئے. ہر وقت یہ ہے کہ کہیں بیچ سے یہ سٹک نہ جائے. یہ لفظ ممبر کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں ہے میرے پاس، 11ویں امام کے حالات پہ بس آ ہی رہا ہوں. کہا کہ جب اپنے سامنے ٹکٹ خریدنا، ڈبے میں بٹھانا، اتنی دیر کھڑے رہنا جب تک کہ ٹرین موو نہ ہو جائے. وہ چلا گیا. اور ہر تھوڑی دیر بعد اتنا بڑا مرجع اس وقت اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ نوکر آیا کہ میرا نہیں آیا. لوگوں نے کہا نہیں ابھی آ رہا ہے، ٹائم باقی ہے. ہر 15 منٹ کے بعد یہاں تک کہ وہ نوکر آ گئے. جیسے ہی وہ نوکر آ گیا، انہوں نے پوچھا اپنے سامنے بٹھایا؟ جی ہاں. ٹرین چلی تھی؟ کہاں چلی؟ وہ اترا تو نہیں تھا؟ نہیں. کہا ٹرین نے اسپیڈ پکڑ لی تھی؟ کہا اسپیڈ پکڑ لی. اب سب لوگوں کے دل میں ایک سسپینس پیدا ہوا، بڑے بڑے مجتہدین ان کے اطراف بیٹھے. کہا یہ بات کیا؟ کہا یہ نوجوان مجھے لگ رہا کہ ایسا جوش عقیدت میں بھرا ہوا کہ یہاں پر آئے گا، سامرا کے روزے میں زیارت کے لیے بھی جائے گا، یہاں بھی بیٹھے گا، اور کچھ دشمنان اہل بیت کا نام لے کے ان پہ لعنت کرے گا. جو اتنے سالوں کی میری محنت ہے اس کو یہ تباہ کر دے گا. جو سامرا کے ماحول کو میں نے اتنی مشکل سے بنایا، ہر ایک کو پتا ہے سامرا میں 80% سنی حضرات ہیں، 20% شیعہ. کہا جو اتنی مشکل سے ایک یونٹی میں نے پیدا کی، اس طرح سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا، یہ اپنے جوش محبت کے اندر ایسے نعرے لگائے گا روزے کے صحن میں بیٹھ کر
کہ جس کے نتیجے میں میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس کو واپس بھجوایا اور میک شور کیا کہ یہ چلا جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اب پھر جو یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک نہیں کئی، ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک بار میں کربلا کی زیارت کو گیا تو نوجوان مولا حسین کے روضے کے صحن میں ملا، میں نے اس کو پہچان لیا، کون بھولے گا اس واقعے کو۔ میں نے کہا تم یہاں کہا کہ ہاں وہ آغا شیرازی نے مجھے حکم دے کے واپس بھیج دیا۔ کہا کہ بتاؤ کہ تم جو سامرہ آئے تھے تو تمہاری نیت کیا تھی؟ کہا میری دو نیتیں تھی، ایک تو یہ تھا کہ درس لینا، اور دوسرا یہ کہ دشمنان اہل بیت کی اکثریت ہے تو روزانہ مجھے دعائے صنمی قریش وہاں پڑھنا۔ یہ ہمارے پاس ایک دعا ہے، اگرچہ ویکسٹ دعا لیکن ہے، بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل غلط، لیکن جس کے اندر قریش کے دو بتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے مولا کے حوالے سے، اور دو عورتوں کے اوپر۔ کہا مجھے وہ وہاں پڑھنا تھی، جو میں کربلا میں روز پڑھتا ہوں، مجھے یہ وہاں پہ پڑھنا تھی دشمنوں کے گڑھ میں بیٹھ کر۔ اب ان کی سمجھ میں آیا جو یہ واقعہ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ آغا اچھا صرف چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ یہاں کس نیت سے آیا ہے اور کیا حرکتیں کرے گا۔ اچھا جو دشمنان اہل بیت ہیں ان سے لعنت یا بیزاری تو بالکل دین کا حصہ، لیکن اب سنیے واقعہ۔ اب یہ دو واقعہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آج کل کچھ مراجع کا نام لے کر لوگ وہ عمل کر رہے ہیں کہ جو واقعاً لوگوں کے مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا کر رہا۔ اور ایک جملہ تو اکثر کہہ دیتے کہ جو قاتلان زہرا میں شامل ہے ہمارے پاس اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں، تعلق ختم کرنا۔ اسی لیے مرجعیت کا نظام بنایا، ہر آدمی کو اجازت نہیں دی کہ جس کا دل چاہے وہ دین کا ٹھیکیدار بن کے اپنے ذاتی خیالات کو دین میں شامل کر دے۔ سنیے دو حدیثیں ہیں ہمارے پاس 11ویں امام کے۔ پہلے تو یہ جو واقعہ آپ نے سنا نا اسی سے ریلیٹڈ، علی ابن عاصم کوفی۔ علی ابن عاصم کوفی یہ کون ہے؟ یہ علی ابن عاصم کوفی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، انبیاء کے پیروں والا۔ وقت ملا تو آخر میں اس کو دہرا دوں گا، آپ کا سنا ہوا بھی ہوگا، تب بھی بہرحال فضائل کا ایک واقعہ دوبارہ سن لیجیے۔ سال میں 11ویں امام کا تذکرہ کتنا کم ہوتا۔ علی ابن عاصم کوفی کا ایک واقعہ، انبیاء کے پیروں والا۔ اس واقعے کے آخر میں یہ، یعنی ایک حدیث کے میں دو ٹکڑے کر رہا ہوں، آخری حصہ ابھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ میرے موضوع سے بالکل ریلیٹڈ، کہ علی ابن عاصم کوفی کہتے ہیں کہ مولا یہ 11ویں امام کی زیارت کو گئے، 11ویں امام سے کہ ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر وہ معجزہ پیش آیا وہ پیروں والا، اور اس کے بعد کہا کہ مولا میں آپ کا ایک شیعہ ہوں، پکا شیعہ ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نابینا تھے، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہوں اپنے ہاتھ پیروں سے، لیکن میرے پاس دو چیزیں ہیں انہی پہ عمل کرتا ہوں، ایک آپ سے محبت ولایت، اور نمبر 2 آپ کے دشمنوں سے بیزاری۔ اور میں آپ کی محبت کا اقرار بھی کرتا ہوں، اور آپ کے دشمنوں پر یہ بہت توجہ سے سنیے گا، 3 الگ الگ کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، تینوں میں یہ لفظ ہے، اور میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں تنہائی میں۔ 11ویں امام نے کہا کہ تم بہترین عمل کر رہے ہو، سنو، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے اور انہوں نے رسول خدا سے کوٹ کیا۔ بیچ کے سارے راوی 11ویں امام نے چھوڑ دیے، ضرورت نہیں، 10ویں نے 9ویں سے 8ویں 8ویں سے 5ویں اس طرح کر کے رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرے علی الاعلان اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرے چھپ کر، فی خلاوات ہی، تنہائی کے عالم میں، تو وہ جتنا چپکے سے یہ لعنت کرے گا اتنی یہ آواز بلند ہو کے ملائکہ تک جائے گی، اور ملائکہ اس آواز کو سن کر ایک لفظ کہیں گے جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ ملائکہ کہیں گے کہ اے خدا یہ جن پہ لعنت کر رہا ہے ہم بھی اس پہ لعنت کر رہے ہیں، نہیں، اس کے بعد اور جو ان پہ لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت۔ ہمارے یہاں کبھی یہ مجلسوں میں نعرہ لگ جاتا ہے، اور جو لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت۔ وہ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم بآواز بلند کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں آہستہ سے کہو۔ تو ملائکہ کہتے ہیں اس نے آہستہ سے کہا، اب ہم بآواز بلند کہہ رہے ہیں آسمان پر کہ جو لعنت نہ بھیجے ان پر، اس پر بھی لعنت۔ اے خدا اس نے اس طریقے سے بیزاری اختیار کی ہے ان دشمنوں سے، ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے ملائکہ تمہاری آواز میں نے سن لی ہے،
دعا قبول کر لی ہے اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے روحہ ما ارواح الابرار، نیک لوگوں کی روح میں شامل کر کے اس کو جنت میں جگہ دی۔ تو اب خاص بات اس روایت کی ہے کہ اس میں دو حکم آئے ہیں اسلام کے، ایک تولا، ایک تبرہ 11ویں امام کا۔ تولا کے بارے میں حکم آیا زور سے کرو، تبرہ کے بارے میں حکم آیا آہستہ کرو، اور یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ ہر آدمی کو، ہر کس و ناکس کو حق نہیں ہے دین میں ٹانگ اڑانے کا اور اپنے ذاتی خیالات کو دین بنا لینے کا اور ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ کرنے کا۔ تولا تبرہ دونوں جڑواں، تولا تبرہ دونوں ٹوئن، تولا تبرہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، مگر ایک نے کہا کہ زور سے پڑھنا ہے، ایک نے کہا آہستہ۔ تولا کیا؟ تولا وہ درود ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ درود بھیجے بآواز بلند، اور تبرہ میں کہا کہ بآواز خفیف، جتنا آہستہ بھیج سکو، بلکہ خلوات، گھر کی تنہائی کے اندر بھیجو۔ یہ دو، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ مسئلہ ہے تو اس کے سملر ہر جگہ مسئلہ چلا ہے۔ چھوٹی سی مثال سن لیجیے، یہ 11ویں امام کا واقعہ ہے، اور ابھی 11ویں امام کے اس واقعے کے ساتھ ایک اور حدیث سنیے گا، لیکن پہلے سن لیجیے یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ، اور وہ یہ، اور اس میں ظہور امام کی ایک دوسری نشانی بھی آ رہی، 11ویں امام ہی کے بیٹے تو ظاہر ہونے والے ہیں۔ چھوٹی سی حدیث وہ، لیکن بعد میں نماز تو ایک ہی عبادت ہے نا۔ مغرب کی نماز اگر آپ نے زور سے پڑھ لی تو صحیح کیا، آہستہ پڑھی آپ کی نماز غلط، اور ظہر کی نماز اگر آپ نے زور سے پڑھ لی تو وہ نماز آپ کی غلط ہے، دوبارہ پڑھنا۔ اس میں جاہل مسئلہ کو معافی، جس کو مسئلہ نہیں معلوم، لیکن جس کو مسئلہ معلوم اور پھر بھی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، میں کوئی کسی سے ڈرتا ہوں؟ میں تو بآواز بلند پڑھوں گا۔ وہی نماز، وہی یومیہ نماز، ظہر کی نماز آہستہ پڑھنا واجب ہے، مغرب کی نماز، یہ میں مردوں کا مسئلہ بتا رہا ہوں، تو مغرب کی نماز زور سے اور ظہر کی نماز آہستہ، یہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے، یہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے، دونوں کے سیم مسئلے، لیکن ایک عبادت کا حکم ہے زور سے، ایک عبادت کا حکم ہے آہستہ۔ یا مثلا